بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا ٹاپک ہے غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل روح، یعنی اس کو ہم اغراض و مقاصد بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان غزوات سے دشمنان اسلام کو یہ دھوکہ ہوا یا عمدن یہ نتیجہ نکالتے تھے کہ ان غزوات کا مقصد قتل و غارت اور اسلام کی جبری اشاعت ہے۔ حالانکہ یہ تمام لڑائیاں تبلیغ اسلام کی راہ میں کفار کی مزاحمت کی بنا پر پیش آئیں، اور ان میں سے اور دوسری قوم کی لڑائیوں میں بڑا فرق ہے۔ عربوں میں جنگ جو ہے صفاقی اور درندگی کا نمونہ تھی۔ اس کا مقصد دوسروں کے ملک، زمین اور مال و متاع پر قبضہ کرنا یا جذبہ انتقام کی تسکین ہوتی تھی، اور لڑائی میں فریقین انسانیت کے حدود سے گزر جاتے تھے۔ اسیران جنگ میں جنگجو مردوں کے ساتھ عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کر ڈالتے، بلکہ آگ میں زندہ جلا دیتے تھے۔ غفلت کی حالت میں دفعتاً دشمنوں پر ٹوٹ پڑتے، بچوں کو نشانہ بنا کر تیروں سے مارتے، زندہ آدمیوں کے اعضاء کاٹ ڈالتے کہ تڑپ تڑپ کر مرے۔ جذبہ انتقام میں مردہ لاشوں کے اعضاء کاٹ ڈالتے، حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر ڈالتے، سرسبز کھیتوں کو اجاڑ دیتے، آبادیوں کو ویران کر ڈالتے۔ اسلام نے خاص حالات میں یہ جنگ کی اجازت ہی نہیں بلکہ اس کا حکم تک دیا ہے، لیکن اس کو تمام دنیاوی اغراض اور وحشیانہ افعال سے پاک کر کے بلند مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنا دیا، اور مذکورہ بالا امور بلکہ تمام خلاف انسانیت باتوں سے روک دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو قتل کرنے کی ممانعت فرما دی۔ دشمن کو باندھ کر تیروں کا نشانہ بنانے کو، جس کا عرب میں عام دستور تھا، سختی سے روک دیا۔ مال غنیمت ہر قوم کے فاتحین کا جائز حق ہے، اس لیے اسلام نے بھی اس کو قائم رکھا، لیکن اس کی حرص و طمع کو اور اسے جنگ کا مقصد قرار دینے کی نہ صرف ممانعت فرمائی بلکہ حصول اجر و ثواب کا منافی قرار دیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کوئی شخص غنیمت کے لیے جہاد کرتا ہے اور کوئی اظہار شجاعت کے لیے، ان میں سے کس کا جذبہ خدا کی راہ میں ہے؟ فرمایا، جو شخص اس لیے لڑتا ہے کہ خدا کا بول بالا ہو وہ عظیم ہے۔ اسلام میں صرف